بالائی علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی مفلوج، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برف باری سے مشکلات۔ کوئٹہ، زیارت، مستونگ، خانوزئی میں برف باری، کلات، سنجوانی، چمن اور کوہلو میں ہر طرف سفیدی۔ سڑکوں کی بندش سے ٹریفک کا نظام درہم برہم، برف ہٹانے کے لیے مشینری متحرک۔ بارکھان، بولان، موسیٰ خیل اور سبی میں بادل برسے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، وادی تیرہ، اورکزئی اور کرم میں پاک فوج اور ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ برف میں پھنسے ہزاروں افراد کو ریسکیو کیا، سڑکیں بھی بحال۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آئندہ 2 روز کے دوران برف باری کا امکان۔ NDMA کا لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ عالمی بینک کا پاکستان میں ٹیکس نظام بہتر بنانے، ٹیکس بیس بڑھانے اور آلودگی کم کرنے پر زور۔ بجلی اور گیس سبسڈی سماجی تحفظ پروگراموں سے منسلک کرنے کی بھی تجویز دی۔ پانی کی شدید قلت اور ناقص آبپاشی پر اظہار تشویش۔ پنجاب کے جدید زرعی منصوبوں سے 57% پانی کی بچت اور فصلوں کی پیداوار میں 14 تا 31% اضافہ ہوگا۔ ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق کلائمیٹ رسک فیسلٹی کے ذریعے سیلاب متاثرین کے چھوٹے کاروباروں کی مدد۔ کرونا کے دوران 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو BISP کے ذریعے امداد دی گئی۔ سندھ رینیویبل انرجی کمپنی کو غیر ضروری قرار دے کر بند کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس میں اہم فیصلے۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کی ہر صورت بحالی کی یقین دہانی۔ کابینہ نے 19 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا۔ حیدرآباد میں پانی کے بحران کے حل کے لیے 6 MD فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کی بھی منظوری دی گئی۔ 100 ایکڑ جنگلاتی اراضی HMC کو دینے اور متبادل شجرکاری کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی کے گل پلازہ میں آتش زدگی کی تحقیقات جاری۔ خصوصی تحقیقاتی کمیٹی نے حفاظتی جالی ہٹا کر عمارت میں داخل ہو گئی۔ سروے شروع کر دیا گیا۔ خصوصی لباس میں فورینزک اور ٹیکنیکل ماہرین گل پلازہ کے مختلف مقامات کا معائنہ کر رہے ہیں۔ سرچ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام بند کر دیا گیا۔ عمارت SBCA کے حوالے ڈیمولیشن سے متعلق فیصلہ بھی جلد متوقع۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری گل پلازہ کے باہر تعینات ہے۔ بسنت پر قانون کی خلاف ورزی بھاری پڑ سکتی ہے۔ لاہور میں بسنت کے دوران اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ مذہبی اور سیاسی علامات والی پتنگوں کی خریداری، تیاری، فروخت اور استعمال پر 30 روز کے لیے پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مقدس کتب، شخصیات، سیاسی جماعتوں اور ملکی جھنڈوں کی تصاویر والی پتنگیں ممنوع ہوں گی۔ صرف سادہ یک رنگی یا کثیر رنگی پتنگوں کے استعمال کی ہی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی پر 5 سے 7 سال قید اور 20 سے 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ محفوظ بسنت کے لیے 6 سے 8 فروری مشروط اجازت ہوگی۔ اور مری میں برف باری کا ایک اور راؤنڈ۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوہسار کا رخ کر لیا۔ مال روڈ پر فیملیز لطف اندوز ہونے لگی۔ سیاحوں کا داخلہ محدود کر دیا گیا۔ مری ایکسپریس وے مقامی افراد ہوٹل بکنگ رکھنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، ابھی انتظار فرمائیں۔ حکومت اور PCB حتمی فیصلہ جمعہ یا آئندہ پیر کو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB کی 25 منٹ ملاقات۔ محسن نقوی کی ICC T20 ورلڈ کپ پر بریفنگ۔ بنگلہ دیش کو میگا ایونٹ سے نکالنے پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ایکس پر لکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ نتیجہ خیز ملاقات ہوئی ہے۔ ICC کے معاملے پر بریفنگ دی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ تمام آپشنز کو مد نظر رکھ کر مسئلے کو حل کیا جائے۔ اتفاق ہوا کہ حتمی فیصلہ جمعہ یا آئندہ پیر کو ہوگا۔ سپر پاور امریکہ کو برفانی طوفان نے جکڑ لیا۔ 34 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ امریکہ بھر میں حادثات، ہلاکتوں کی تعداد 14۔ نیو یارک میں 5، ٹینیسی میں 3، لوزیانا اور ٹیکساس میں 2 افراد ہلاک۔ میساچوسیٹس اور کینساس میں بھی 2 خواتین سردی سے چل بسی۔ ہزاروں پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ معمولات زندگی درہم برہم۔ نیو یارک میں درجہ حرارت -49۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت
दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी के शहरियों से घरों में रहने की अपील। कहा लोग घरों में रहें और टीवी पर पुराने शोज देखें। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम। बर्फानी तूफान की लहर ने कनाडा को भी लपेट में ले लिया। यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। टोरंटो शहर में एक दिन के दौरान 50 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड। न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड जजीरे सबसे ज्यादा मुतासिर। गाड़ियां बर्फ में धंस गई, लोग घरों में महसूर। 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मॉन्ट्रियल में हजारों अफराद बिजली से महरूम। शदीद मौसमी अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात की अटलांटिक खित्ते में मजीद सर्द तूफान की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मुश्किलात। कोयटा, ज़ियारत, मस्तूम, खानोज़ई में बर्फबारी। कलात, संजावी, चमन और कोहलों में हर तरफ सफेदी। सड़कों के बंद से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। बर्फ हटाने के लिए मशीनरी मुतहरिक। बारखान, बोलान, मूसाखेल और सिपी में बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी तीरा, औरकजई और कुरम में पाकपोश और रेस्क्यू इदारों की इमदादी कार्रवाइयाँ। बर्फ में फंसे हजारों अफराद को रेस्क्यू किया। सड़कें भी बहाल। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान बर्फबारी का इम्कान। NDMA का लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बरसते बादलों का मैदानी इलाकों का दौरा। लाहौर में बूंदाबांदी खुनकी बढ़ गई। भाटी चौक, आज़ादी चौक, जौहर टाउन और किनार रोड पर हल्की बारिश। सवाबी, शहदाद कोट में भी बारिश। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। बर्फबारी और बारिश ने दर्जा हरारत को मजीद गिरा दिया। ले -12 रिकॉर्ड। कालाम और ज़ियारत -8, नथिया गली -4 और कोयटा -2 रहा। इस्लामाबाद 3, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। अबूधाबी एयरपोर्ट पर अमाराती हुकाम ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की अमाराती क़यादत से अहम मुलाकातें मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दिफा और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ पर तबादले ख़याल होगा। अवामी रवाबित और अफराद में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। कीमती पत्थरों में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरोए कार लाने की ज़रूरत है। बैनुल अक़वामी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुजवज़ा जेम स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ।